5 مہینے میں زبان نہیں زخمی ہوئی، اس کی ٹانگ زخمی ہوئی ہے. تو میں عدالتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ نواز شریف کی طرح وقت JIT بنائی، میرے بھائی طلال چودھری کو ڈسکوالیفائی کیا. کیا قصور تھا اس کا؟ کیا قصور تھا دانیال عزیز کا؟ کیا قصور تھا نہال ہاشمی کا؟ کیا قصور تھا ہمارے بے گناہ ساتھیوں کا جن کا کیس سنتے آپ کانپتے تھے؟ ثاقب نثار کے وقت، وہ فرعونیت کے وقت ہمیں سزائیں دلوائی گئی. لیکن میں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ 8 سال سٹے ملا عمران خان کو. ان کی اس ٹیرین کا کیس، اس کی ناجائز بیٹی جس کو کیلیفورنیا کی عدالت نے جھوٹا کہا اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے. ایک ڈبل شاہ، یہ ڈبل نکاح خان ہے. میں آج علماء اکرام سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ایک دانستہ طور پر خاتون اول جو رہی، انہوں نے اپنا نکاح چھپایا. ایک خاوند کے ہوتے ہوئے عمران نیازی کو بھی پتا تھا، انہوں نے نکاح کیا، پھر دوبارہ نکاح کیا. تو یہ حرام کاریاں اس نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ بھی کی، اپنے معاملات میں بھی کی. لیکن ترازو جو انصاف کا ہے نواز شریف کی طرح ایسے کیوں جاتا ہے؟ ایسے ہونا چاہیے. عمران نیازی کو ڈسکوالیفیکیشن سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی اللہ کے فضل و کرم سے. یہ کون سی آسمانی کوئی سگات ہے کہ جیل جانے سے یہ کتراتا ہے، 500 لوگوں کا ڈیرا جماتا ہے اپنے گھر پہ. انصاف سب کے لیے ایک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا اور انشاءاللہ یہ سب جیلوں میں جائیں گے. میں طلال صاحب سے درخواست کروں گا وہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران نیازی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیرین جے ڈوائٹ کے کیس میں اپنا تحریری جواب جمع کروایا ہے. وہ تحریری جواب کم اور راہ فرار اختیار کرنے کا طریقہ زیادہ ہے. انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ کورٹ میں جو ایک ایفیڈیوٹ جمع ہے 2004 کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیرین کی ماں فوت ہو گئی ہے اور میں اس کی گارڈین شپ اس کے خالہ کے سپرد کرتا ہوں، یا وہ لاس اینجلس سپیریئر کورٹ کا آرڈر جس میں لکھا ہے کہ یہ مائنر بچی عمران خان صاحب کی ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا، اس کا جواب نہیں دیا. اس کی بجائے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ مینٹینیبلٹی پہ آرگیومنٹس دیے ہیں. مینٹینیبلٹی پہ کیا آرگیومنٹ دیے ہیں؟ پہلی بات عمران نیازی صاحب نے کی ہے کہ میں MNA نہیں ہوں، اس لیے آپ یہ کیس میرے سے نہیں کر سکتے. اگر آپ MNA نہیں ہیں تو یہ تو آرٹیکل 62 کا کیس ہے. آپ نے ابھی سیٹیں جیتی ہیں، آپ کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، نئی سیٹیں آپ لڑنے جا رہے ہیں خود. تو آرٹیکل 62 تو صرف یہ طے کرتا ہے کہ کیا ایک شخص قومی اسمبلی کا ممبر بننے کا اہل ہے کہ نہیں ہے. اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ MNA نہیں ہیں. دوسرا گراؤنڈ کیا لیا ہے؟ دوسرا گراؤنڈ یہ لیا ہے کہ یہ کیس پہلے ایک دفعہ سنا جا چکا ہے، دوبارہ نہیں سنا جائے گا. یہ قانون بالکل واضح ہے کہ جب نئی ایویڈنس آ جائے، نئی ایویڈنس کے آ جانے کے بعد کیس ری اوپن ہو سکتا ہے. تیسرا گراؤنڈ یہ لیا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے یہ کیس سننے سے انکار کیا تھا، اس لیے یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں سن سکتی. اندازہ کریں، اطہر من اللہ صاحب نے اس لیے معذرت کی تھی کیونکہ وہ کسی زمانے میں عمران خان صاحب کے وکیل تھے، اس لیے انہوں نے اس کیس کو سننا مناسب نہیں سمجھا. اب بات یہ ہے کہ کیس کے میرٹ پہ نہیں آ رہے، ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے رہے. کیس سے بھاگنے کی کوشش ہے کہ اس کیس سے راہ فرار اختیار کی جائے کہ جی یہ کیس سنا نہیں جا سکتا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے، یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے، اس کیس کو ڈسمس کیا جائے. میں ادھر الفت صاحب کو پوچھوں کہ الفت صاحب آپ میرے دوست ہیں کہ نہیں ہیں، اس کا جواب ہاں یا نہ میں آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں کہ طارق صاحب بات یہ ہے کہ اس کا جواب میں دوں گا، آپ یہ سوال میرے سے نہیں پوچھ سکتے،
میں دوست ہو بھی سکتا ہوں نہیں بھی ہو سکتا. جواب سمپل ہے, کیا ٹیرین جیڈ وائٹ آپ کی بیٹی ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کورٹ میں جواب جمع کرا دیں. اگر آپ یہ جواب جمع کراتے ہیں کہ ہے تو آپ آرٹیکل 62 کے تحت ڈسکوالیفائی. اگر آپ جواب جمع کراتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر جو آپ نے ایفیڈیوٹ جھوٹا جمع کرایا ہے اس کی سزا ملتی ہے. پچھلی تاریخ پہ ان کے وکیل نے کہا کہ میرا دانت ٹوٹ گیا ہے, میں بات نہیں کر سکتا. کتنی دیر آپ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپیں گے؟ آپ نے مینٹینیبلٹی پہ اعتراضات اٹھائے ہیں, آ کے میرٹ پہ کیس آرگیو کریں نا. اگر ایک وزیر اعظم بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا جا سکتا ہے تو دوسرا وزیر اعظم کیا بیٹی چھپانے پہ نہیں نکالا جا سکتا؟ یہ بالکل بھونڈا جواب جمع کرایا عمران نیازی کے وکلا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ایک ایک پوائنٹ لیگلی جو ہے وہ غلط ہے. میرٹ پہ آ کے بات کریں, مت کہیں کہ جی یہ پہلے ایک دفعہ سنا جا چکا تھا, وہ جی فلاں جج صاحب نے معذرت کر لی تھی, وہ جی یہ مینٹینیبل نہیں ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو نہیں سن سکتی. یہ آپ کے سارے پوائنٹس غلط ہیں. میں نے نہیں ہوں, نیا پوائنٹ سن لیں. ابھی یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے, ابھی نئے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں MNA نہیں ہوں, آپ میرے سے نہیں پوچھ سکتے. بھائی آرٹیکل 62 ہے, آرٹیکل 62 کے تحت صرف یہ طے ہونا ہے کہ آپ MNA بننے کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں. آپ نہیں ہیں اہل. اور دیکھیے جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کی کیئر میں وہ بچی ہے, کس ناطے سے ہے, کس رشتے سے ہے؟ عمران خان یہ کیس ابھی سے ہار چکے. عمران خان نے کورٹ میں جو جواب جمع کرایا ہے یہ اعتراف ہے شکست کا, اس میں قانونی طور پہ کوئی وزن نہیں ہے. اور یہ جواب میرٹ پہ اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے کہ تم آ کے بحث کرو میرٹ کے اوپر. تو یہ ڈسکوالیفیکیشن عمران خان کا مقدر ہے. قانونی طور پہ میں نے آپ کو بریف کر دیا, ذرا سیاسی طور پہ طلال صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہیں وہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. لیول پلینگ فیلڈ اس وقت ہوگی جب قانون کا اطلاق سب پر ایک جیسا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں 62-63 جو ہے وہ ہینڈسم پہ تو نہ لگے, وہ پاپولر پہ تو نہ لگے, وہ خان صاحب کے لاڈلا ہونے کی وجہ سے نہ لگے, لیکن لوگوں کو 62-63 پہ آتے بھی نہیں تھے اور وہ تاحیات نااہل ہو جائیں. لیول پلینگ فیلڈ پاکستان کی جو نظام انصاف اور الیکشن کمیشن نے کریٹ کرنی ہے. پچھلے 10 سال سے عمران خان 2 الیکشن انہی تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود لڑ کے چلے گئے ہیں. یعنی آپ کی بچی کا کیس, آپ کی بچی کا معاملہ جو آپ نے چھپائی ہوئی ہے بچی, وہ تو آپ بتائیں نا. الیکشن 2013 کا بھی لڑ لیا, 18 کا بھی لڑ لیا. آپ سے ڈالر پوچھے جائیں جو کہ یہودیوں سے اور اسی طرح بھارتیوں سے لیے جائیں تو آپ 2013 کا الیکشن بھی گزار جائیں, 18 بھی لڑ کے وزیر اعظم بھی بن جائیں, 2023 کا بھی لڑنا چاہیں, لیکن آپ کہیں میں نے جواب نہیں دینا. آپ سے توشہ خانہ کا سوال پوچھا جائے, آپ اس پہ کہیں میرا تحفہ میری مرضی, میری اولاد میری مرضی, میرے ڈالر میری مرضی. خان صاحب تمہاری مرضی نہیں, آئین کی مرضی چلے گی, اور آئین کی مرضی چلے گی. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اگر اس ملک میں ناجائز اولاد قابل قبول ہے تو پھر اس کے ساتھ سے اسلامی اتار دیں, اس کا نام کچھ اور رکھ دیں. 62-63 جو ہے اس کو کوڑے میں پھینک دیں. اور اس کے بعد بھئی سمپل سی بات ہے, بیٹی ہے کہ نہیں, چلو نہیں مانتے تو DNA تمہارا امریکہ میں بھی ہوا تھا, دوبارہ کروانا ہے تو یہاں بھی کروا دیتے ہیں, بھاگنے نہیں دیں گے. توشہ خانہ ہو, فورن فنڈنگ ہو, ٹیرین کا معاملہ ہو, یا تمہارے وہ معاملات جن سے تم ایک خاص ماحول میں بچ نکلتے رہے, ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپتے رہے. اور صحیح کہا ہے طارق صاحب نے, اور بھئی اگر تم صاف ہو تو تلاشی دے کیوں نہیں دیتے؟ تمہاری جیب سے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں نکلی, کروڑوں ڈالر نکلے ہیں. تمہارے گھر سے
اور تمہاری گھر والی کے پردے کے اندر سے ہیرے جواہرات توشہ خانہ کے نکلے ہیں، اور تمہارے ریکارڈ میں سے تمہاری اولاد نکلی ہے جسے تم نے شو نہیں کیا. سو تمہاری مرضی نہیں چلے گی، آئین اور قانون کی مرضی چلے گی. ایک جیسا سب سے ٹریٹ کرے، یہ ممکن نہیں ہے. اور جو زیادتیاں باقی سیاسی قیادت کے ساتھ کی گئی ہیں ان زیادتیوں کا ازالہ ہو، اور خان صاحب کا جو ایک خاص قسم کے ماحول میں انہیں سہولتیں دی گئی ہیں، اب وہ سہولتوں کی بجائے جواب دہ ہوں، جواب دیں، فیصلے ہوں، فیصلے ہونے کے بعد اور اسی طرح کے اس ترازو پورا تول کر اس کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکتا ہے. اور یہ کیس جو ہے یہ کوئی لمبے چلنے والے نہیں خان صاحب، 90 دن تو بہت دور ہیں، بڑی جلدی یہ تو 9 گھنٹوں میں فیصلہ ہو سکتا ہے. آپ اپنی ٹانگ کا بہانہ چھوڑے، 3-4 چیزوں کا جواب دیں، ہیرے کھائے کہ نہیں کھائے، ڈالر کو ڈکارے کہ نہیں ڈکارے، اور بیٹی تمہاری ہے کہ نہیں ہے. شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا افضال بھائی، سمجھ پا دیں کہ آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. شاہد حسین صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ رگڑی جو ہے وہ نہیں چلنی چاہیے، عام انتخابات فوری ہونے چاہیے، تو آپ لوگ الیکشن سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم کسی قسم کی الیکشن سے رائے فرار نہیں اختیار کرتے. جو بھی معاملات ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، الیکشن کمیشن میں ہیں، اور پاکستان کے جو موجودہ نظام ہے اس کے مطابق ہیں. سینسز ابھی ہونے والا ہے ملک کے اندر. جو ڈیجیٹلائز سسٹم ہے وہ عمران خان کی حکومت کے دور میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ڈیجیٹل طریقے سے سینسز ہوگی. ہمارے بہت سے تحفظات ہیں، ابھی بائی الیکشن لڑا ہے، ووٹوں کے اندراج کا مسئلہ ہے، بڑے ایسے سائنٹیفک طریقے سے جو رات کے اندھیرے میں الیکشن چوری کر لیا گیا، RTS سسٹم بٹھا دیا گیا. تو بہت سے نظام ابھی اس میں ریفارم لا کر اس کی میجر سرجری کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جیسے MQM نے بھی کہا ہے جی کہ اگر سینسز نہیں ہوتا تو ہم الیکشنز میں نہیں جائیں گے. تو یہ کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان میں ایسے الیکشن ہوں جس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو. یہ نہ ہو کہ الیکشنز کے بعد کہے جی کہ یہ فراڈ ہو گیا. تو یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت سے یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. تو باقی پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، ہمارے جو تحفظات ہیں اس کا ایڈریس کرنا بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ پہ الزام لگاتی تھی کہ عدالتوں سے نون لیگ کو ریلیف ملتا ہے. آج وہی الزام آپ تحریک انصاف پہ لگا رہے ہیں کہ نون لیگ کے خلاف جو کیسز ہیں ان کے فیصلے جلد ہوتے ہیں لیکن تحریک انصاف کو ریلیف ملتا ہے. عدالتی نظام درست کرنا کیا آپ لوگوں کا کام ہے یا وہ عوام نے کرنا، یا عدالتیں خود نہیں درست ہو پاتی؟ وجہ کیا ہے اس میں؟ کون آڑے آ رہا ہے جو عدالتی نظام؟ دیکھیں جی، اب یہ نظام آپ کے سامنے ہے. ہم نے یہ ہمارے ساتھ تو ہوا، شریف کے کیس میں ہوا. اسپیشل JIT آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی JIT بنی؟ JIT کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بٹھا دیا جاتا ہے اور 10 والیوم میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے، اور کامہ لگا کر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. اور ادھر سے 8 سال کا سٹے آرڈر دے دیا جاتا ہے عمران خان کو فورن فنڈنگ کے کیس میں، جو اسٹیبلشڈ ہے. اس کے وہ جرم جو پاکستان کی قوم کے سامنے ہیں، ثابت شدہ ہیں، تو اس پہ آپ سٹے دے دیتے ہیں. سٹے پہ سٹے، سٹے پہ سٹے، سٹے پہ سٹے، ہمیں سزا پہ سزا، سزا پہ سزا، سزا پہ سزا. کیسے پاکستان چلے گا؟ کیا وہ پاکستان جس پر نواز شریف نے سونے کا پاکستان بنانے، لوگ خوشحال تھے، انڈسٹری چل رہی تھی، اور اس کو کامے پہ بٹھا کے اس باندر کو لا کے بٹھا دیا عمران خان کو؟ میری بات سنیں ایک منٹ. تو یہ باندر کا نظارہ پھر آپ لیں پورا، جو عمران خان نے پاکستان میں کرتب کیے ہیں. آج پاکستان کی 23 کروڑ اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. پشاور میں مسجد میں دھماکہ ہوتا ہے. یہ 10 سال سے باندر وہاں پہ بیٹھا تھا، اس نے کیا کیا وہاں کے لوگوں کے لیے؟ تو یہ زخمی جسم ہے. ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی. آپ مجھے بتائیں، عمران خان کو ریلیف دے دیا، ہر معاملے میں ریلیف دے دیا جاتا ہے. جو وہ کہتا ہے یہ عدالت میں لے جائے کہ اس کو پتہ ہے ریلیف مل جانا. ہمیں ٹھکائی ہوتی ہے. ہمارے تو ضمانتوں کے کیس 6 مہینے نہیں سنے جاتے تھے. 6 مہینے. کیا قصور تھا میرے اس کا؟ طلال کا کیا قصور تھا؟ آج عمران خان جو بکواس کر رہا ہے عدالتوں کے خلاف، تو کیوں نہیں اس کو پکڑتے؟ اس کو تو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا. طلال کو، دانیال کو کیا کہا تھا اس نے نہال ہاشمی نے؟
تو یہ چیزیں روزانہ یہ جو ڈبو پکڑا گیا یہ بک بک کرتا تھا عدالتوں پہ, تو یہ عدالتوں کو ڈائریکشن دیتے تھے کہ ایسے ایسے کر لیں. تو کسی کو توہین عدالت میں بلایا گیا, ہماری تو گردنیں کاٹ دی گئی. یہ سامنے آپ کے یہ زندہ مثالیں کھڑی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کا ترازو سب کے لیے یکساں ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کچھ اور آپ اینک اتاریں تو آپ کو معافی مل جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. الفت مغل صاحب نہیں غصے میں نہیں, وہ بھائی جان آٹا دیکھ لو 150 کا کر گیا, غصہ کیوں نہ آوے مینوں؟ نہیں اسی نہیں کیتا, عمران کر کے گیا توڑے واسطے. مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہمیں نظام عدل کے تحت لیول پلینگ فیلڈ دیے جائے. یہ دو ڈفرینٹ تھنگز ہیں. مسلم لیگ نون لیول پلینگ فیلڈ مانگتی ہے یا عدل چاہتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, عدل و انصاف ہی ہے نا کہ آپ کی ایک انڈکلیئرڈ اولاد ہو, قانون کہتا ہے آپ نے اس کو ڈکلیئر کرنا تھا, اب کیس ہو گیا ہے, کیس میں جواب دیں, اس سے نہ بھاگیں. عدل بھی یہی ہے اور انصاف یہ ہے کہ جس کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا تھا وہ بھی فیصلہ کر دینا کہ بیٹے سے تنخواہ لینی تھی کہ نہیں لینی تھی. تو یہ دو مختلف باتیں ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کا اس چیز سے تعلق ہے کہ عدل و انصاف ہوتا نظر آئے اور کسی کے ساتھ پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہ ہو, کسی کو کسی پہ برتری یا فوقیت نہ دی جائے. اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ عمران نیازی ٹانگ کا بہانہ چھوڑ کے کوٹوں میں آئے. آپ دیکھیں توشہ خانہ میں فرد جرم آئے 7 تاریخ کو, وہ کہتے ہیں مجھے ویڈیو لنک پہ لے لیں, میرے گھر آ کے میرے سے تفتیش کریں. بھائی تم اوپر سے اترے ہوئے ہو, یہ گولی لگی بھی کوئی نہیں, 2 کنٹینر کے پیس لگے ہیں, 2 فریگمنٹس آف بلٹس ہیں, تو وہ بیٹھا ہوا وہاں پہ. بزدل ترین آدمی ہے پاکستان کی تاریخ کا, گرفتاری سے اتنا ڈرتا ہے کہ روز رات کو وہاں کانسرٹ کیا ہوتا ہے. ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم جا کے سنیں گانے شانے وہاں پہ. ان کو بھی ہم نے منع کیا ہے کہ کوئی اور پروگرام کر لیں گے, اللہ رکھا پیپسی ویسی بڑا مشہور ہے, اس کو بلا لیں گے. مگر بات یہ ہے کہ یہ اگر انٹرٹینمنٹ ہی کرنی ہے تو یہ عدالتوں کے باہر آؤ نا, آ کے فیس کرو, تو یہ عدل و انصاف انشاءاللہ ہوگا اور ہوتا نظر آ رہا ہے. ندیم چودھری, بظاہر آپ تینوں کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس اپنا کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے, بلکہ آپ اخلاقی جو گراؤنڈز ہیں عمران خان کے کیس کی, آپ لوگ اس کے پیچھے چھپ کے الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک ویلکم ہوا, میں تو اپنے حلقے میں ایک یوسی میں گیا ہوں, مجھے بڑی ایکٹیویٹی نظر آئی ہے. بات پھر وہی ہے نا, یعنی اخلاقی کیا ہوتا ہے, آپ اجازت دے دیں کہ ایک لیڈر جو ہے وہ کوئی چیز ڈکلیئر نہ کرے, وہ پھر بھی جائز ہے, اور ہمیں آپ ہماری جائز چیزیں ہوتے ہوئے بھی نکال دیں, تو یہ بالکل راہ فرار نہیں ہے. الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں, لڑیں گے, گلی گلی محلے محلے جا کے لڑیں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ 4 سال اس نے جو ملک کو توڑا ہے, آج ہم وہ ملبہ اٹھا رہے ہیں. اخلاقی کو اب چھوڑ دیں, اس بحث سے ہمیں نکل آنا چاہیے کہ کیا اخلاقی ہے کیا نہیں ہے. وہ مبارہ ہر چیز سے, خدا نہ خواستہ ہم سارے بڑے گنہگار لوگ ہیں, ہماری پارٹی میں کسی پہ یہ الزام تک ہوتا تو آپ نے ہمیں چوکوں میں لٹکا دینا تھا. طلال صاحب ایک گزارش, یہ معاملہ اخلاقی نہیں ہے, یہ معاملہ آئینی اور قانونی ہے. کیا 62 اور 63 میں اچھا مسلمان یا اچھا شہری جس کے وہ تقاضے ہیں اس میں یہ نہیں آتا؟ کسی کے 2 شناختی کارڈ غلطی سے بن جائیں, ایک رہ جائے تو وہ نااہل ہے اس پاکستان میں, ایک مرلہ زمین رہ جائے تو وہ نااہل ہے, ایک اکاؤنٹ جس میں چند 100 روپے ہوں وہ نہ شو کرے تو نااہل ہے. بچی کو آپ نہ شو کریں, اور بچی کے نام پتہ نہیں آدھی دنیا آپ نے نام لگائی ہوئی ہے, جان بوجھ کے آپ اپنی چیزیں چھپا رہے ہیں, کوئی شادی نہ اپنی. یہ معاملہ اخلاقی نہیں ہے, یہ معاملہ قانونی ہے. اور خان صاحب ہمیں اخلاق نہ سمجھائیں, وہ جو پیدا ہی اس نا اخلاقی کے ماحول میں جنہوں نے بات ہی کبھی اخلاق والی نہیں کی, ہمیں اخلاق بھی آتا ہے لیکن قانون کا مقابلہ قانون سے کریں. یہ بتائیے گا کہ شرف خاقان عباسی صاحب کا ریزائن جو ہے وہ زیر بحث ہے, اس کا بتائیے گا کیا سٹیٹس ہے, کیونکہ مفتاح جو ہے وہ بھی سلپڈ ہیں آپ کی طرف سے. اور رات کو جو کل انہوں نے سینیٹر شاہد حسین نے کہا, لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی صفوں میں کوئی درار ہے. دوسرا, عاصم سلیم باجوہ کے ایسٹس کے حوالے سے آج بہاولپور جلسے میں کوئی لپ سروس ہوگی یا کوئی عملی ایکشن ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کی جو ہمیں اطلاعات آئی ہیں, انہوں نے استعفیٰ نہ دیا ہے نہ ہمیں موصول ہوا ہے. پارٹی ذرائع سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ انہوں نے تردید کی ہے استعفے کی, اور استعفے والی کوئی بات موجود نہیں. باقی دیکھیں جمہوری پارٹیز کے اندر ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرے, کھلی چھوٹ ہے, اس میں کوئی قدغن نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے. یہ جمہوریت اسی کا نام ہے. تو ایک تو تردید آ گئی,
اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی ایسا استعفیٰ نہ منظر عام پہ آیا نہ موصول ہوا ہے. باقی مریم نواز شریف صاحبہ اپنی بھاولپور کی تقریر کریں گی اور انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, سختیاں برداشت کی ہیں, ان کا ایک اپنا جو بیانیہ ہے وہی بیانیہ جو پارٹی کا ہے وہ بات کریں گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیا بات ہے. طلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے عمران خان کے ساتھ جو امپائر تھے عدالتی ہوں یا دوسرے امپائر ہوں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی عمران خان کے ساتھ امپائر ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہد حسین عباسی پارٹی چھوڑ دیں گے جس طرح ان کے ساتھ سلوک ہوا, ان کو پارٹی فیصلوں میں نہیں بلایا گیا؟ عطا طاہر صاحب نے خاقان عباسی صاحب کے بارے میں بات کی ہے. دوسرا, پاکستان بدل چکا ہے. اب پاکستان کے امپائر جو ہیں وہ پاکستان کے لوگ ہیں. پاکستان کا فیصلہ الیکشن میں بیلٹ کے ذریعے ہوگا. یہ بدلا ہوا پاکستانی عمران خان کو قابل قبول نہیں ہے, اسی لیے وہ ہر ایک کو گالی دیتا ہے. اس کو نہ چیف آف آرمی سٹاف پسند ہے, نہ چیف جسٹس پسند ہے, نہ چیف الیکشن کمیشن پسند ہے. وہ پرانا پاکستان چاہتا ہے, یہ بدلا ہوا پاکستان ہے کیونکہ سب نے سیکھا ہے اور سیاسی جماعتوں کو بھی سیکھ جانا ہے. بہت شکریہ. ناظرین, مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری اور